بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے باب برکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا اور آج اس سلسلے کا پارٹ 11 ہے، اور پارٹ 10 میں نے آپ کو بتایا تھا جب بادشاہ نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک دیا تو بیٹی کس کے پاس گئی تھی، اور اس کے بعد بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کیا تھا یا نہیں۔ پھر ابر یا ہوا اس کی بیٹی کو کہاں لے گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش کدے میں کتنے دن رہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کس ملک میں چلے گئے اور اس ملک میں کیا عجیب و غریب واقعہ دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر کیسا نور چمکتا تھا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر کیا کہا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کن دو عورتوں کو سب سے زیادہ حسین بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی، ان سب باتوں کا جواب میں آپ کو پارٹ 10 میں یہاں بیان کر چکا ہوں، اور اب پارٹ 11 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے کے حالات اور واقعات پیش کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سائرہ خاتون سے ہو گئی اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا، تو سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی کہ میرا باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اگر چھوڑے گا تو صحیح، ورنہ میں بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی اور اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص روس نو کو بہت زیادہ شائق ہے، اور بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے غلے کا محصول لیتا ہے، اور اگر سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے، اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسرا راہ بھی نہ تھا۔ آخرکار ناچارہ ہو کر ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفن لگا دیا، اور صندوق کو اونٹ پر سوار کر دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو مقصول والوں آ کر صندوق کھولنے لگے، تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا مقصول لیں۔ اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا مقصول جو ہوگا وہ میں دوں گا، اگر تم چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لو تو بھی میں تم کو دے دوں گا۔ اور یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالاصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک اور صاحب جمال حسن آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہیں، جس کا ثانی اگر تلاش کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واسطے فرمایا ہے کہ بدترین آدمیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے ہے مقصول لینے والے۔ مقصول والے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا از روئے شریعت درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس معلوم نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔
سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ اور بحکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج میں اس سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔